اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 265 سے آیت نمبر 266 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے اور دکھاوا یا ریاکاری کرنے والوں کے نقصان کا بیان کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصَابْهَا وَابِلٌ فَتَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس میں پختگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک باغ کی طرح ہے جو بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش پڑے تو وہ دوگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اس میں اس کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں، اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، تب اس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، پھر وہ باغ جل جائے۔ اللہ اس طرح تمہارے لیے کھول کر نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، آدمی جب کسی چیز کے لیے عمل کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ اس کے حق میں اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش کے تحت عمل کرے تو اس نے اپنے دل کو اپنی خواہش پر جمایا۔ اس کے برعکس آدمی اگر وہاں عمل کرے جہاں خدا چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے تو اس نے اپنے دل کو خدا پر جمایا۔ دونوں راہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آسان حالات میں عمل کرنا ہوتا ہے اور کبھی مشکل حالات میں، تاہم مواقع جتنے شدید ہوں، آدمی کو جتنا زیادہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا عمل کرنا پڑے، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے پیش نظر مقصد کے حق میں اپنے ارادے کو مستحکم کرے گا۔ عام حالات میں اللہ کی راہ میں اپنے اثاثے کو خرچ کرنا بھی باعث ثواب ہے، مگر جب مخالف اسباب کی وجہ سے خصوصی قوت ارادی کو استعمال کر کے آدمی اللہ کی راہ میں اپنے اثاثہ دے دے تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ جس مد میں خرچ کرنا دنیاوی اعتبار سے بے فائدہ ہو، اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، جس کو دینے کا دل نہ چاہے اس کو اللہ کے لیے دینا، جس سے خوش معاملگی پر طبیعت آمادہ نہ ہو اس سے اللہ کی خاطر خوش معاملگی کرنا، وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو سب سے زیادہ خدا پرستی پر جماتی ہیں اور اس کو خدا کی خصوصی رحمت اور نصرت کا مستحق بناتی ہیں۔ آدمی جوانی کی عمر میں باغ لگاتا ہے تاکہ بڑھاپے کی عمر میں اس کا پھل کھائے۔ پھر وہ شخص کیسا بدنصیب ہے جس کا ہرا بھرا باغ اس کی آخری عمر میں عین اس وقت برباد ہو جائے جبکہ وہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہو، اور اس کے لیے وہ وقت بھی ختم ہو چکا ہو جبکہ وہ دوبارہ نیا باغ لگائے اور اس کو ازسر نو تیار کرے۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دین کا کام دنیاوی عزت و منفعت کے لیے کیا۔ وہ بظاہر نیکی اور بھلائی کا کام کرتے رہے، مگر ان کا کام صرف شکلاً ہی عام دنیا داروں سے مختلف تھا۔ باعتبار حقیقت دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔
عام دنیا دار جس دنیاوی ترقی اور ناموری کے لیے دنیاوی نقشوں میں دوڑ دھوپ کر رہے تھے، اس دنیاوی ترقی اور ناموری کے لیے انہوں نے دینی نقشوں میں دوڑ دھوپ جاری کر دی۔ جو شہرت و عزت دوسرے لوگ دنیا کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کر رہے تھے، اسی شہرت و عزت کو انہوں نے دین کی عمارت میں اپنا اثاثہ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہا۔ ایسے لوگ جب مرنے کے بعد آخرت کے عالم میں پہنچیں گے تو وہاں ان کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسی دنیا کے لیے کیا، پھر وہ اپنے کیے کا پھل اگلی دنیا میں کس طرح پا سکتے ہیں؟ خدا کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں، مگر وہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں۔ ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جو اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو۔